السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہاشم صفی الدین، جنہیں حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، ایک حملے میں مارے گئے۔ انگریزی ویڈیو پیغام میں نتنیاہو نے لبنانی عوام سے خطاب کیا اور موجودہ صورتحال کے بارے میں دعوے کیے۔ نتنیاہو نے لبنان کی صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار اسرائیل نہیں بلکہ تہران ہے۔ نتنیاہو نے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نصر اللہ کے ساتھ ساتھ صفی الدین کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جنہیں ان کا ممکنہ جانشین قرار دیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا کہنا تھا کہ انہوں نے حزب اللہ کو دھکا اور کمزور کیا ہے اور لبنانی عوام پر زور دیا کہ وہ حزب اللہ کے خلاف کھڑے ہو۔ نتنیاہو نے اسرائیلی حملوں میں غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر لبنانی عوام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک طویل جنگ کی کھائی میں گر جائے، آپ کے پاس لبنان کو بچانے کا موقع ہے۔ حضرت اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گلینٹ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہاشم صفی الدین ممکنہ طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ 27 سپٹمبر کو حسن نصر اللہ بیروت کے جنوبی دائیا کے علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اگرچہ حزب اللہ نے ابھی تک نصر اللہ کے جانشین کا اعلان نہیں کیا، لیکن صفی الدین کا نام سیکریٹری جنرل کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صفی الدین کو 3 اکتوبر کی رات جنوبی بیروت میں اسرائیلی فوجی کے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ امریکی صحافی باب ووڈورڈ کی آنے والی کتاب وار میں جو بائیڈن اور نتنیاہو کے درمیان حالیہ مہینوں میں ہوئے ملاقاتوں اور پس پردہ ہوئی ملاقاتوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن اور نتنیاہو کے درمیان تعلقات اس موسم بہار میں کافی کشیدہ ہو گئے۔ اپریل میں ایک فون کال میں جو بائیڈن نے مبینہ طور پر نتنیاہو سے غزہ کی پٹی کے بارے میں ان کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھا تھا اور اسرائیلی وزیراعظم نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ انہیں رافع پر زمینی حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ بی آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد رافع پر زمینی حملے کے بعد جو بائیڈن نے نتنیاہو کو اپنے اندرونی حلقوں سے بات چیت کے دوران نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ اس کتاب میں جو بائیڈن کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ نتنیاہو کو جھوٹا اور برا آدمی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کی قومی موسمیاتی سروس نے خبردار کیا ہے کہ خلیج میکسیکو سے ریاست فلوریڈا کی جانب آنے والا سمندری طوفان ملٹن گزشتہ 100 سالوں میں سب سے طاقتور ہو سکتا ہے۔ وفاقی اور مقامی حکام سمندری طوفان ملٹن کے بارے میں انتباہ جاری کر رہے ہیں، جو فلوریڈا کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی رفتار 230 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ملٹن اسی رفتار پر رہا تو یہ 100 سالوں میں ٹامپا بے سے ٹکرانے والا سب سے طاقتور سمندری طوفان ہوگا۔ بیان میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ طوفان سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے 3 سے 4.5 میٹر تک زیر آب آ سکتے ہیں، جہاں سمندر کی بڑی لہریں اٹھ سکتی ہے۔ فلوریڈا کے گورنر وینڈی سینٹوس نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ ریاستی حکومت سمندری طوفان ملٹن کے بعد سے نمٹنے کے لیے وسائل وقف کر رہی ہے۔ موسم پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویدر چینل کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ سمندری طوفان آج رات یا جمعرات کی صبح امریکی ساحلوں تک پہنچے گا اور فلوریڈا کے گنجان آباد علاقے بشمول ٹامپا، سیرسوٹا اور فورٹ مائرس کو متاثر کرے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے جاپانی وزیر دفاع نکاتانی گین سے فون پر بات کی۔ امریکی محکمہ دفاع کے تحریری بیان کے مطابق بات چیت کے دوران آسٹن نے نکاتانی کو ایک ایسے وقت میں ان کے نئے عہدے پر مبارکباد پیش کی جب دونوں ممالک کے تعلقات تاریخی سطح پر پیش رفت کر رہے ہیں۔ دونوں سربراہان نے امریکہ جاپان اتحاد کی کمان و کنٹرول کو جدید بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع نے علاوہ ازیں آزاد اور کھلے ہند بحرہ کا حل کے لیے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ دفاعی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے خبردار کیا کہ لبنان وسیع پیمانے کی جنگ کے دہانے پر ہے، تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اینٹونی گٹرس نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ مغربی کنارے کے اب نقطہ جوش تک پہنچنے اور لبنان کے خلاف حملوں سے پورے خطے کو خطرہ درپیش ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں 2000 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ اینٹونی گٹرس نے خبردار کیا کہ لبنان کسی وسیع پیمانے کی جنگ کے دہانے پر ہے اور کہا کہ تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مشرق وسطی کی صورتحال ہر گزرتے دن مزید ابتر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے توجہ مبذول کرائی کہ ان کے انتباہ کو خاطر میں نہیں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر حملہ امن کے قیام کو مزید کھٹائی میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی بنا پر ہم غزہ اور لبنان میں فائر بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کی اپیلوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
دو مملکتی حل کے نظریے پر بھی قائم رہنے پر زور دیتے ہوئے اینٹونی گٹرس نے کہا کہ خطے میں تمام تر انسانوں کو پرامن ماحول میں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قریب ایک عمارت کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں اموات اور زخمیوں کی اطلاعات ملی ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں NC ایرنا نے اس حوالے سے خبر دیتے ہوئے بتایا کہ صہیونی حکومت نے شیخ سعد کے قریب ایک بستی کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حملے میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قریب تھی۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے نے ایک تحریر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے وسط میں ایک عمارت پر میزائل حملے میں شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سفارت خانے نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں کوئی ایرانی شہری شامل نہیں ہے۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 36 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع لبنان کی وزارت صحت نے دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بیکا کے علاقے میں 6 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہوئے، جبکہ صوبہ نباتیہ میں 30 افراد ہلاک اور 121 زخمی ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ ماؤنٹ لبنان میں 20 افراد زخمی ہوئے، جبکہ ایک شخص بألبک ہرمل ضلع میں زخمی ہوا۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک لبنان میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2100 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 10,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹ نے کہا ہے کہ یوکرین شاید روس کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد سے سخت ترین موسم سرما کا سامنا کر رہا ہے۔ مارک روٹ نے نیٹو ہیڈ کوارٹر میں فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر روسٹپ سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اسٹپ کے ساتھ میثاق کا اولین کے حامل موضوع یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کا ذکر کرتے ہوئے روٹ نے فن لینڈ کی جانب سے یوکرین کو 2 بلین یورو سے زیادہ کی امداد فراہم کرنے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے کیف کے دورے کے دوران اس ملک کو فوجی امداد میں اضافے کی ضرورت کا پیغام دینے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا، روس یوکرین کے توانائی کے کلیدی بنیادی ڈھانچوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین ممکنہ طور پر فروری 2022 سے اب تک کے سب سے کٹھن موسم سرما کا سامنا کر رہا ہے۔ یوکرین کی نیٹو کی رکنیت کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں روٹ نے کہا، میں اس مرحلے پر قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن واضح طور پر یہ ایک ناقابل واپسی راستہ ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن عبدالعزیز اور امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ SPA کے مطابق رابطے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور اپنے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزرائے دفاع نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، خطے میں کشیدگی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے علاوہ خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، امریکی ہم منصب سے رابطے میں سعودی امریکی اسٹریٹجک شراکت داری اور اپنے دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ سعودی وزارت ثقافت میں پلاننگ ڈائریکٹر نور الدباغ کا کہنا ہے کہ مملکت میں نظام تعلیم میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہے۔ پرائمری کلاسوں سے موسیقی کے تعلیم کو کورس میں شامل کیا جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق ریاض میں منعقدہ لرن کانفرنس کے پہلے ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ موسیقی کی تعلیم کے لیے وزارت ثقافت کی جانب سے 9,000 سے زائد خواتین ٹیچروں کو تیار کیا جا رہا ہے، جو نرسری اور پرائمری کلاسوں میں موسیقی کی تعلیم دیں گی۔ نور الدباغ کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس کے مطابق مملکت کے نظام تعلیم میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ تدریسی نصاب میں فنون و ثقافت کو بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ طلباء کے لیے سیزنل سرگرمیاں بھی منعقد ہوں گی۔ واضح کہ سعودی وزارت ثقافت اور تعلیم نے موسیقی کے فنون کی تربیت کے لیے کنڈرگارٹن خواتین ٹیچر کے لیے کوالیفائنگ پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ یہ پروگرام میوزک اتھارٹی اور کنڈرگارٹن کی تربیت کے ماہرین کی نگرانی میں مکمل کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے آئندہ اتوار تک مملکت کے کچھ علاقوں میں بارش کا الرٹ جاری کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے میں بیان میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا۔ سیلاب والے مقامات، وادیوں اور نشیبی مقامات کے قریب نہ جائیں۔ ایسے مقامات پر جہاں پانی کا جمع ہو جاتا ہے تیراکی سے گریز کیا جائے۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع ابلاغ کے توسط سے جاری کی جانے والی ہدایت کی پابندی کی جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن درمیانے درجے سے موسلادھار بارش کی زد میں رہیں گے، ژالہ باری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ طائف، نیسان، عزم اور الارضیات اس سے متاثر ہوں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے قومی اسمبلی گروپ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور قتل عام کا حساب ہر گزرتے دن کے ساتھ بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے پورے علاقے میں پھیلاؤ کا خطرہ بھی شدت پکڑتا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تقریباً ہر روز ایک نئی لکیر عبور ہو رہی ہے اور علاقائی تناؤ کی حد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سب حالات ہماری نگاہ میں اور ہم اپنے ملک و ملت کے تحفظ کے لیے تمام تدابیر اختیار کر رہے ہیں. اس وقت تک ہم نے اپنے ملک کو علاقائی تناؤ سے ہمیشہ بچا رکھا تھا. ہم نے ہمیشہ جلتی پر تیل چھڑکنے والے نہیں آگ بجھانے والے بننے کی کوشش کی اور آج بھی اسی موقع پر قائم ہیں. اردغان نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کا قاتل جھتہ خام خیالوں کا شکار ہے اور نہایت خطرناک مہم جوئی شروع کرنے کو ہے. ترکیہ بخوبی جانتا ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم یہ بھی نہایت واضح شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آخری ہدف کیا ہے. صدر اردغان نے کہا کہ ہم ترکیہ کی سلامتی کی طرف سے ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے. خواہ کسی بھی قیمت پر کیوں نہ ہو ہم اپنے علاقہ کی اور اپنی زمین کی حفاظت کریں گے اور اس کی چیڑ پھاڑ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. پاکستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں احتجاج کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب اور اسلام آباد پولیس پر حملہ کر رہے تھے. آج 4 شنبے کو لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ احتجاج کے لیے لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے. خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا استعمال کیا گیا اور ان کے پولیس اہلکار ابھی بھی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں. انہوں نے کہا کہ آئے روز احتجاج ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جلا دو، تباہ کر دو، آگ لگا دو. ہم دنیا کو ملک کا کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ ان کی اقتدار کی ہوس میں ایک ماں کا بیٹا شہید ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں شاہنگائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس شروع ہونے والا ہے تو ہم دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم اپنا یہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے.